السلام علیکم ناظرین، میں ہوں رفیع اللہ نیازی، آپ دیکھ رہے ہیں پروگرام اسٹیٹ افیئر۔ ناظرین، آج ہم جو میرپور ڈویژن میں جو 2 دن پہلے الیکشن ہوئے 27 جولائی کو، وہاں پہ ہم پارٹی پوزیشن کو چیک کریں گے۔ وہاں پہ جو ریزرویشن آ رہی ہیں، ایک طرف ہم دیکھ رہے ہیں کہ بلاول بھٹو وہ دھاندلی کا جو الزام لگا رہا ہے، اس کے مقابلے میں جو مریم نواز صاحبہ ہے جو چیف منسٹر پنجاب ہے، وہ اپنا بیان دے رہے ہیں۔ ریٹورک اسٹیٹس میں دونوں سائڈ بہت سائڈ سے آ رہی ہیں، تو بلاول بھٹو آزاد کی شکست تسلیم کریں اور سندھ کی محرومیاں ختم کرنے پر توجہ دیں۔ دوسرا ہم دیکھتے ہیں کہ مظفر آباد جو ورکر کنونشن خطاب کرتے ہوئے بلاول بھٹو زرداری یہ کہتے ہیں کہ آزاد کمیشن انتخابات میں دھاندلی ہوئی، عوامی مینڈیٹ کا ہر قیمت پر تحفظ کریں گے۔ وہ کہتے ہیں کمیشن قائم کیا جائے جو اس دھاندلی کا یا اس جو ارریگولیرٹی ہے یا اس کے اندر باقی جو کمزوریاں خامیاں، ان پہ کمیشن بٹھا کر دودھ کا دودھ پانی کا پانی لایا جائے۔ تو ناظرین، جو پہلے مرحلے میں وہ تقریباً 13 سیٹیں تھیں میرپور ڈویژن کی، اس کے اندر جو انتخابات ہوئے، غیر مصدقہ جو نتائج ہم تک موصول ہوئے ہیں، اس میں یہ کہا جا رہا ہے کہ 7 سیٹیں جو مسلم لیگ نواز نے حاصل کی، 4 جو پیپلز پارٹی کی، اور 2 کا رزلٹ آنے والا ہے۔ اور دوسری طرف یہ بھی اسٹیٹمنٹ آ رہی ہے، یہ بھی رزلٹ موصول ہوئے ہیں کہ جناب 9 سیٹس پر جو ہے نا وہ مسلم لیگ نواز کامیاب ہوئی ہے اور 4 پر پیپلز پارٹی۔ لیکن ہم یہ دیکھیں کہ جب فائنل رزلٹ آ جائے، جو چیف الیکشن کمشنر آزاد کشمیر جو نتائج جاری کرے گا، وہ یہ اتھینٹک بات ہوگی۔ ہمارا جو سیکنڈ سیگمنٹ ہے وہ ہم وہی جو کانفلکٹ ہے امریکہ ایران، ہم اس کو دوبارہ جو ڈسکس کریں گے، چونکہ 2-3 دن سے جو ہے امریکہ جو ڈونلڈ ٹرمپ ہے اس نے اپنے حملے جو ہے نا ایران پر کرنے بند کر دیے گئے ہیں، مگر ابھی ہمیں پتہ چلا ہے کہ ایران نے دوبارہ جو ہے نا جو اردن میں امریکی اڈے ہیں وہاں پہ اس نے حملہ کیا ہے۔ اس کے بعد ہم دیکھتے ہیں کہ جو ان کے مذاکرات ہو رہے تھے اور اس کے عمان کے اور ایران کے جو اسٹیٹ آف ہرمز ہے اس کے کنٹرول کے بارے میں کہ کیا میکنزم ہم بنائیں، کس کا کنٹرول زیادہ ہوگا، جو ایڈمنسٹریٹو وہاں پہ میکنزم بنایا جائے گا اس کو ڈسکس کر رہے ہیں۔ اور سننے میں آ رہا ہے کہ ایران نے کہا کہ ہم 50% جو آپ کا تسلط ہے یا کنٹرول ہے وہ ہم نہیں مانتے، ایران ہی 100% کنٹرول کرے گا، مگر جہاں آپ کے انٹرسٹ ہیں بالکل آپ بھی اس کے حصے دار ہیں، اس کو ہم جو آپ گفت و شنید کے تحت جو ہے نا اس کو فائنلائز کریں۔ ناظرین، موضوع پر جانے سے پہلے میں اپنے جو پینلسٹ ہے اس کا آپ سے تعارف کراتا چلوں۔ مجھے ٹیلی فون لائن پر جوائن کیا ڈاکٹر حسن ظفر صاحب، آپ کالم نویس بھی ہیں اور سینئر تجزیہ کار ہیں، اور اسٹوڈیو میں مجھے جناب ڈاکٹر افتخار حسین بخاری صاحب، آپ بھی کالم نویس بھی ہیں، سوشل میڈیا ان کا تقریباً روز ہی کالم آتا ہے، میں پڑھتا ہوں، بڑی معلومات میں اضافہ ہوتا ہے ہماری میں، اور ساتھ وہ سینئر تجزیہ کار ہیں۔ اور اسٹوڈیو مجھے محمد اختر گیانی صاحب، آپ بھی سینئر تجزیہ کار ہیں، آپ کا بھی بڑا گہرا مطالعہ ہے، وہ تشریح میں تمام مہمانوں کو خوش آمدید کہتا ہوں۔ تو سب سے پہلے میں ڈاکٹر حسن ظفر صاحب کے پاس جاؤں گا۔ ڈاکٹر صاحب، یہ جو آزاد کشمیر میں الیکشن ہے اور اس میں اب دھاندلی کھیلا جا رہا ہے، آپ اس کو کس طرح دیکھتے ہیں؟ بہت بہت شکریہ رفیع اللہ نیازی صاحب۔ جو صورتحال بنی ہے آزاد کشمیر میں وہ اچھی نہیں ہے، وہ ایک سینسٹیو علاقہ ہے، اور وہاں پہ جو صورتحال ہے انڈیا کی طرف سے وہ بھی ہم سب جانتے ہیں، اور گلگت بلتستان بھی ایک سینسٹیو علاقہ ہے، وہاں سے سی پیک کا روٹ ہے، اور وہاں پہ انڈیا نے جو بھی شورشیں برپا کی ہیں وہ بھی ہم جانتے ہیں۔ تو ان علاقوں کے اندر ہماری سیاسی پارٹیوں کو یہ کام نہیں کرنا چاہیے تھا جو پنجاب میں اور پاکستان کے دوسرے صوبوں میں کیا گیا تھا۔ جو بھی آپ جس طرح کے بھی الیکشنز آپ نے پاکستان میں کیے ہیں اب تک پاکستان کی تاریخ میں، اس میں کم از کم ان 2 علاقوں میں اس کام کو نہیں ہونا چاہیے تھا۔ اس کا ہمیں افسوس ہے جو بھی صورتحال ہے۔ باقی ایک بندر بانٹ ہے، جی بی میں پیپلز پارٹی کے حوالے کر دیا گیا، اور آزاد جموں کشمیر جو ہے وہ مسلم لیگ نون کے حوالے کر دیا گیا۔ تو اس قسم کی بندر بانٹ ہو رہی ہے،
اور اس میں بلاول بھٹو زرداری صاحب نے جو بیانات دیے ہیں تو انہیں جی بی کے الیکشنز کے بارے میں بھی سوچنا چاہیے تھا کہ وہاں پہ الیکشن کے کیسے جیتے, وہ سیٹیں انہیں کیسے ملی. اور پنجاب کی وزیر اعلیٰ جب پیپلز پارٹی کے بارے میں بات کریں تو وہ اس بارے میں بھی غور فرمائیں کہ آزاد کشمیر میں جو ان کے کینڈیڈیٹس تھے ان کو سیٹیں کیسے ملی, اور جو راولا کوٹ میں جس قسم کی خبریں ہیں وہ بہت اچھی خبریں نہیں ہیں. سو یہ صورتحال ہے. اب اس میں ہم تو یہ مانتے ہیں کہ یہ 12 سیٹوں کو ختم کرنا چاہیے, یہ جو ریزرو سیٹیں سارے پاکستان میں رکھی گئی ہیں جس کی وجہ سے سارا تنازعہ کھڑا ہوا ہے وہاں پہ. ڈاکٹر صاحب میرا یہ سوال ہے کہ یہ کسی ایڈمنسٹریٹو آرڈر کے تحت تو ختم نہیں ہو سکتی, یہ تو آئینی ترمیم لانی پڑے گی. تو بالکل آئینی ترمیم لائی جا سکتی تھی, اس میں کون سی مشکل ہے, اس میں کوئی اختلاف نہیں ہے. اور اگر آئینی ترمیم میں کوئی دقت تھی تو صدارتی آرڈیننس کے ذریعے اس حصے کو معطل کیا جا سکتا تھا, آپ آئینی عدالت میں لے کے جا سکتے تھے. بہت سارے راستے تھے یہ کام کرنے کے, محض آئینی ترمیم لانا ہی تو اس کے لیے ضروری نہیں تھا. اگر کسی آئینی شپ کو اور اس کی آپریشنل حیثیت کو معطل کرنا ہو تو اس کے لیے اور راستے موجود ہیں. صدارتی آرڈیننس سے ہو سکتا تھا یہ کام. نہیں, یہ تو پھر نیگوشیشن ہوتی نا, ڈائلاگ ہوتے, اس میں یہ آپ نے بڑی درست بات کی ہے. یہ ڈائلاگ کرو, فری کین آپس میں طے کرتے ہو, پھر تو بات ہوتی. میرے اور آپ کے کہنے سے کون مانتا ہے. چلو میں آتا ہوں دوبارہ, میں ڈاکٹر افتخار حسین بخاری صاحب کے پاس جانا چاہتا ہوں. ڈاکٹر صاحب, یہ ٹرن آؤٹ جو کہتے ہیں انتہائی کم رہا ہے, کوئی 10% تک رہا ہے. آپ کو یہ الیکشن جو ہے نا, اس کو آپ مکمل مینڈیٹ دیتے ہیں کہ یہ فری اینڈ فیئر الیکشن ہے, جس طرح کہ بلاول بھٹو جو ہے نا وہ آواز اٹھا رہے کہ دھاندلی ہوئی ہے؟ اچھا, یہ بلاول بھٹو یا کوئی اور ہو, یہ جتنی بھی سیاسی کمپنیاں ہیں یہ ڈپلائڈ ہیں. ان کا ایشو یہ بالکل بھی نہیں ہے, وہ بارگیننگز ہیں. جس کو جتنا زیادہ جو لوز کرے گا یا کوئی چیز دے گا, آپ کو یہ سارا ہی پتہ ہے کہ انہوں نے ایک بیان دے دیا اسٹیبلشمنٹ کے خلاف, اور پھر ان کو شام کو 2 گھنٹے بھی وہ برف پگھل گئی اور ان کا نہیں جی یہ تو میں تو ریاست کا کہا ہے, یہ تو کوئی ٹنگ سلپ ہو گئی ہے, وہ جو بھی. اس کے بعد دیکھیں نا, بولنا مشکل ہے. اب ہمیں جو سب سے اہم چیز وہاں نظر آتی ہے, اس میں تو کوئی شک نہیں کہ لوگ وہاں پہ کچھ مارے گئے. اچھا, جتنے مارے گئے وہ 2 ہیں یا 100 ہیں, اس کو چھوڑ دیں. اب وہاں پہ یہ بات بہت کلیئر ہو گئی کہ اس الیکشن کو جن لوگوں نے بائیکاٹ کیا یا اس کے اگینسٹ ہے, اگر آپ 20% بھی کہہ دی ٹرن ہو رہی, چلو میکسیمم جو حکومتی ادارے بین الاقوامی ہمارے جو اپنے جو اسٹیٹ کے ساتھ لوگ ہیں وہ بھی میکسیمم 20-22% کر رہے ہیں. اس کا مطلب ہے کہ 80% لوگوں نے تو کلیئر ہے کہ اس کا بائیکاٹ کیا, یہ اس سے ارریلیونٹ ہو گئے. اگر وہ ارریلیونٹ ہے اور وہ مار رہے ہیں تو وہ لوگ انہیں سمجھتے ہیں کہ وہ بے گناہ ہیں, جو مارے جا رہے ہیں وہ انہیں شہید کہتے ہیں اور بے گناہ کہتے ہیں. جو ریاست ہے وہ کہتی ہے یہ تقریب کار ہے, اور انہیں وہ قرار دیا ہوا ہے, وہ بلیک لسٹ کیا ہوا ہے, اور اس کو تنظیم کو انہوں نے ایک تقریب. ڈاکٹر صاحب میری گزارش یہ ہے کہ جب حکومت کو آرڈر جاری کرتی ہے آپ کو ماننا پڑے گا نا, اس کو تو پھر مینڈیٹ ہوتا ہے نا, کہ انہوں نے اس کو کل عدم ڈکلیئر کی تھا. یہ مینڈیٹ آرڈر جاری کرنے والا ریاستی مینڈیٹ ہے نا, پبلک مینڈیٹ تو نہیں ہے. نہیں, میرا سوال یہ ہے کہ یہ دیکھیں ٹرن آؤٹ جو ہے نا وہ کم ہوا ہے. میں یہ کہتا کیا یہ ویلڈ الیکشن آپ کہہ سکتے ہیں؟ میرا سوال یہ ہے. پاکستان کے اب کسی بھی الیکشن کو جو ایک متنازع ہو چکے ان کا ویلڈ تو نہیں کہہ سکتے. اچھا, لیکن جو پریویلنگ سچویشن ہے اس میں تو ابھی دیکھیں حکومت کس کی ہے وہاں پہ. بلاول کس سے شکوہ کر رہے ہیں؟ ان کی اپنی حکومت ہے. یہ جتنا کچھ بھی کیا ہے اس دوران میں یا کچھ بھی کیا گیا ہے تو اس کی رسپانسبلٹی تو ان کے اوپر ہوتی ہے. اب جب ان کے اوپر رسپانسبلٹی ہے تو دوبارہ انہیں بہت سے ادارے بھی تو اس میں بہت سے کردار ادا کرتے ہیں, وہ کیسے ان کو حکومت دے دیں گے یا دوبارہ کہیں گے کہ آپ ادھر آ جائیں جی. اچھا, پھر آپ بیانیے بھی ایسے جاری کرتے ہیں. تو وہاں پہ چونکہ کسی نے بھی کسی ایک مرنے والے کا نہ ذکر کیا نہ اسے افسوس کیا, تو اس کا مطلب ہے کہ وہ یہ سمجھتے ہیں کہ جو لوگ ارریلیونٹ ہے وہ سارے غدار ہیں, برے ہیں, اور وہ ٹھیک نہیں ہے. تو وہ لوگ کب ان کو اچھا کہ تو یہ جو گلے میں ڈھول ڈال لیا جسے بجا رہے ہیں, یہ کئی ڈھول ہیں نا, گلگت بلتستان سے, بلوچستان سے, افغانستان سے, یہ آپ کے پی کے سے, اور بہت سے, یہ کتنے ڈھول ریاست نے اپنے گلے میں ڈال رہی ہیں. اتنے ڈھول بجانے کے لیے بہت مشکل ہو رہا ہے. تو وہاں پہ صورتحال کو مصلحت دیکھ کے اصولاً تو ان کو الیکشن ملتوی کر دینے چاہیے تھے, اور وہاں پہ کوئی صلح کی ایسی شکل نکالتے کہ وہ لوگ ساتھ 1-2 بندے دیکھے ابھی بھی کرتے ہیں. جب اب میں رات کا واقعہ بتا دیں تو کل کا کہ اٹارنی
جنرل کے گھر پہ انہوں نے ریڈ کیا, منصور عوان کے بول چوک کر. اچھا وہ اس طرح کا صوفے پھاڑے, چیزیں کی, گھر کو تباہ کیا, سارا کچھ کر دیا. وہ کسی کی جور کے باہر پولیس بیٹھی ہوتی ہے نا, ایڈوکیٹ جنرل یا اٹارنی جنرل, انہیں نہیں پتا تھا یہ کس کا گھر ہے. وہ صبح گئے ہوئے نہیں, جب تو پڑوس میں گئے تھے اور وہ براتھل ہاؤس تھا اور یہ وہ, اور ہم نے غلطی لگی اور وہ معطل بھی کر دی گئے. معطل کریں دوبارہ باہر ایف آئی آر بھی میرے خیال میں ایف آئی آر ہوگی, اس سے کیا فرق پڑے گا. تو اٹ مینس کہ کچھ ایسی پلاننگز ہوتی ہیں کہ جن کو کر کے اور پھر دوبارہ چیزوں کو بارگین کیا جاتا ہے, یا کہیں کسی نہ کسی طریقے سے آنکھوں میں کوئی تھوڑی دھول جھونک دی جاتی ہے, چیزوں کو برابر کر دیا جاتا ہے, اور 1 اسٹیپ فارورڈ 2 اسٹیپ بیک ہوتا ہے پوری دنیا میں. اگر آپ نے 2 قدم بھی آگے بڑھ گئے تو 1 قدم پیچھے ہٹائیں, اس سے کیا فرق پڑتا ہے. تو یہ جو وہاں پہ چیزیں ہیں ان کو کسی اچھی حکمت عملی کے ساتھ آگے نہیں لے جایا جا رہا, اور یہ بہت مشکل ہے کہ کوئی حکومت بن کے تو وہاں پہ پرامن طریقے سے چلا سکے. ہمیں مستقبل میں ایسا کچھ نظر نہیں آتا. جی ٹھیک ہے, میں اختر گیانی صاحب کے پاس جاؤں گا. اختر گیانی صاحب, یہ بلاول بھٹو آزاد کشمیر میں شکست تسلیم کریں اور سندھ کی محرومی ختم کرنے توجہ. مریم نواز صاحبہ کی سٹیٹمنٹ ہے, ابھی تو الیکشن 1/3 ہوا ہے, یہ پہلے کیسے وہ شکست تسلیم کریں؟ تو یہ اس کا مطلب ہے کہ یہ کوئی پہلے سے طے شدہ, ان کو کسی نے اشارہ دیا کہ آپ کی حکومت ہوگی, ہم آپ کو جتوا دیں گے. تو یہ اس طرح کی جو اسٹیٹمنٹ ریٹورک جو اسٹیٹمنٹس آئیں گی تو اس سے تو شکوک و شبہات جنم لیں گے. آپ کیا کہتے ہیں؟ جی بہت شکریہ رفیع اللہ نیازی صاحب. آزاد کشمیر کا الیکشن بڑی کمپلیکیٹڈ سی صورتحال بن چکی ہے. اگر جو آپ نے سوال کیا ہے کہ کیا نون لیگ کو یا مریم نواز صاحبہ کو اس کا اندازہ پہلے سے ہو چکا ہے کہ الیکشن وہ جیت جائیں گی اور یہ الیکشن نون لیگ کا ہے, تو اس کو تھوڑا سا پیچھے لے جائیں نا. ایک جلسے سے خطاب کرتے ہوئے سابق وزیر اعظم جناب نواز شریف صاحب نے کہا تھا کہ اگر مجھے اپنا آزاد کشمیر کے الیکشن سے جو صورتحال نظر آ رہی ہے تو میں شہباز شریف صاحب سے اپنا ریکویسٹ کروں گا کہ مجھے اس کا وزیر اعظم بنا دیں. تو اس سے بھی کچھ لوگوں نے اس سے یہی سے نتیجہ اخذ کیا تھا کہ نون لیگ کو اب یقین ہے کہ کشمیر کا الیکشن جو ہے وہ ان کے نام ہے اور ان کو الیکشن مل چکا ہے. اب اس کے بعد کو مریم نواز صاحبہ کی بات سے جوڑیں تو اس کا مطلب یہی ہے کہ جو نون لیگ ہے وہ الیکشن ون کرے گی اور یہاں پہ جو کشمیر میں جو گورنمنٹ ہے وہ نون لیگ کی بنے گی. ٹھیک. اور دوسری بات یہ جو ڈاکٹر افتخار صاحب نے کہی ہے کہ الیکشن کمپلیکیٹڈ ہو گیا ہے, اس میں کافی جو ہے نا لوگوں کے مرنے کی جو اطلاعات ہیں وہ ایک ہوتے ہیں, ایک ہو سکتے ہیں, 100 ہو سکتے ہیں. تو یہ چیزیں جو ہے نا بہت میں سمجھتا ہوں کہ افسردہ کرنے والی باتیں ہیں, اور یہ اتنی گمبھیر ہوتی جا رہی ہیں کہ حکومت کے لیے ایسا ممکن نہیں ہے کہ وہ زندہ رہ سکے, یا کب تک زندہ رہ سکے گی. یہ اتنے زیادہ ڈھول بجانے, اتنے زیادہ ڈھول گلے میں ڈالنے سے کیا یہ حکومت چل سکے گی, یا عوام اور حکومت کے درمیان جو فاصلہ ہے وہ اتنا بڑھتا جا رہا ہے کہ اس کو ناپنا یا اس کو کلوز کرنا بہت مشکل ہو جائے گا. یہ بہت آسان نہیں ہے. یہ کہنے میں تو کچھ لوگ آسان کہہ سکتے ہیں, لیکن ایسا ممکن نہیں ہے کہ جو عوام کے, حکومت کے اور اداروں کے جو فاصلے بڑھتے جاتے ہیں ان کو پھر میٹ کرنا جو وہ بہت مشکل ہو جاتا ہے. اور خاص طور پہ جو مخصوص سیٹیں تھیں, پہلی بات تو یہ ہے کہ یہ مخصوص سیٹیں وہ سیٹیں ہیں جو آزاد کشمیر سے باہر مہاجرین کی سیٹیں ہیں. کچھ ایسے علاقے بھی ہیں جہاں سے کم 1000 پہ ایک سیٹ بنی ہوئی ہے, اور یہ سیٹیں یہ ماضی میں یہ حقیقت ہے کہ ماضی میں یہ سیٹیں حکومتوں کو گرانے اور سنبھالنے کے لیے استعمال ہوتی رہی ہیں. اور ان پہ جیسا کہ ڈاکٹر حسن ظفر صاحب نے کہا کہ ان کو ختم کرنے کے لیے کئی ایک جو ہے وہ ہمارے پاس ونڈوز تھیں جہاں سے ان کو دستک دے سکتے تھے. ان کے لیے ہمیں ایک رستہ اختیار کرنا چاہیے تھا. جب شوکت میر صاحب کو گرفتار کیا گیا تو تب حالات ایسے ہو گئے تھے, وہیں پہ الیکشن کو جو وہ پوسٹ پون کرنا چاہیے تھا اور تمام لوگوں کو مل بیٹھ کر اس پر جو ہے وہ ڈائلاگ کرنا چاہیے تھا. یعنی آپ کا کہنے کا مقصد ہے کہ اس الیکشن میں کشمیریوں کی بھرپور نمائندگی نہیں ہوئی ہے, آپ یہ کہہ رہے ہیں؟ جی بالکل ایسے ہی ہے, بالکل ایسے ہی ہے. یعنی آپ اس الیکشن کو سمجھتے ہیں کہ یہ الیکشن جو ہے نا کشمیریوں کا نہیں ہے, یہ فرشتوں کا ہے, کسی اور کا ہے. جیسے نا وہ ماضی میں وہ فوت ہو گئے ہیں پیر صاحب پگاڑا, نہیں اظہار خیال جو لکھتے تھے کالم نقشے سے, مجھے نام یاد نہیں آ رہا, ان کے سینیٹر تھے نون لیگ کے, وہ کہتے ہوتے تھے خلائی مخلوق.
یہ یوں کہہ لیں کہ جس طرح کے حالات پیدا ہو رہے چلو ہیں میں خلائی مخلوق کا الیکشن جو کروا رہی ہے، جس طرح کہ مجھے تھوڑا سا اس میں بیان کرنے دیجیے گا، جیسا کہ بلاول صاحب نے پہلے کہا کہ یہ الیکشن جس طرح ہوا اس میں تو ٹرن آؤٹ کم تھا، جس طرح ووٹ پڑے، ہمارے ایک آدمی کو شہید بھی کر دیا گیا جس میں الیکشن کو مینج کیا گیا، ہم اس کا حساب لیں گے، تو انہوں نے بھی اشارہ یہی دیا کہ یہ الیکشن خلائی مخلوق نے لڑا ہے، اور ہمارے خلاف جو ہے نون لیگ اپنا ریاست جو ہے یہ فیصلہ کرے کہ وہ الیکشن نون لیگ کو دینا چاہتی ہے یا عوام کو دینا چاہتی ہے۔ اچھا ڈاکٹر حسن ظفر صاحب، یہ بلاول بھٹو زرداری ہو یا محترمہ مریم نواز صاحبہ ہوں، یہ جب بات دھاندلی کی کرتے ہیں تو کیا 8 فروری 2024 والا الیکشن کو یاد نہیں تھا؟ کیا گلگت بلتستان میں جب ان کی جماعت جیتی، ان کو سیٹیں دی گئی تھی، کیا اس وقت ان کو یاد نہیں آیا کہ ہمیں کیسے سیٹیں ملیں؟ کیا اس وقت جو ہے نا وہ پی ٹی آئی کے ساتھ جو کچھ ہوا آپ کے سامنے ہے، 8 فروری 2024 کو جو کچھ ہوا، اب آزاد کشمیر پی ٹی اے نے بھی بائیکاٹ کیا، تو اب آ کے وہ کمیشن کی بات کرتے ہیں، پھر کمیشن تو وہاں سے شروع ہونا چاہیے، نمبر 1۔ نمبر 2، یہ آپ نے ابھی جو اپنے اسٹیٹس میں واقعی بہت سارے سوالات اٹھا دیے ہیں، کیا یہ دوبارہ جو الیکشن ہے یہ دوبارہ بھی ہو سکتے ہیں اگر کشمیری جو قیادت ہے، جو کل عدم جو جوائنٹ عوامی ایکشن کمیٹی ہے، اگر وہ ایگری کرتے ہے تو کیا پھر یہ دوبارہ الیکشن ہو سکتے ہیں؟ نیازی صاحب، دوبارہ الیکشنز کیا ہوں گے؟ کتنے الیکشنز ہم دوبارہ کرائیں؟ یہ خالی آزاد کشمیر کا مسئلہ تو نہیں ہے سوری، جو محرومی ہے وہ آپ جانتے ہیں کہ لاہور کے علاقوں میں بھی ویسی محرومی ہے جیسی آزاد کشمیر میں ہے، جیسے بلوچستان میں ہے، وہ علاقے شورش زدہ ہو گئے ہیں تو وہاں کی بات ہوتی ہے۔ باقی آپ جا کے پنجاب کے کئی ضلعوں میں دیکھ لیں، ایسے ہی حالات ہیں، لوگوں کے پاس نوکریاں نہیں ہیں، لوگوں کی گندم نہیں بکی، جتنے پیسوں پہ آپ نے وعدہ کیا تھا اس پر اتنی گندم آپ نے نہیں اٹھائی، اب گندم امپورٹ ہونے کی بات ہوگی۔ تو یہ حالات تو سارے ملک کے اس وقت ایسے ہی ہیں، گورننس کا فقدان ہے، گورننس ٹھیک نہیں ہے۔ تو آزاد کشمیر کا میں نے اسی لیے شروع میں ذکر کیا کہ یہ سینسیٹیو ایریاز ہیں، کم از کم یہاں پہ یہ کھیل نہیں کھیلنا چاہیے تھا جو کھیلا گیا ہے۔ اب آپ بتائیں کہ آپ 2024 کے الیکشنز کی بات کر رہے ہیں تو وقت تو نیازی صاحب آگے کی طرف جا رہا ہے، یہ سوچنا چاہیے کہ وقت پیچھے نہیں جا رہا، وقت آگے کی طرف جا رہا ہے، اور جو آج آپ چیزیں کر رہے ہیں وہ آنے والے وقتوں میں کسی اور طریقے سے دہرائی جائیں گی۔ یہ جو قوانین آپ نے بنائے ہیں آئندہ سالوں میں کبھی نہ کبھی کسی اور کے ہاتھ میں ہوں گے اور آپ میز کی دوسری طرف بیٹھے ہوئے ہوں گے۔ میں تو یہ سوچ کے پریشان ہوتا ہوں کہ یہ جو سارا کام کر رہے ہیں، کیا انہیں اس وقت کا اندازہ نہیں ہے کہ وہ وقت آنے والے سالوں میں، آنے والے مہینوں میں بھی آ سکتا ہے؟ صحیح۔ اس کی کیا گارنٹی ہے کہ کون کب تک بیٹھا رہے گا؟ آپ 100 گارنٹیاں لے لیں، لیکن ایک تو خدا کا نظام بھی تو چل رہا ہے نا۔ تو جب آپ میز کی دوسری طرف بیٹھے ہوئے ہوں گے تب یہ قوانین اور یہ سارے معاملات جو آپ نے آج کیے ہیں جب دہرائے جائیں گے تب آپ کو کیسا لگے گا اس کو؟ ٹھیک، یہ سوچنے کی بات ہے جی۔ اگر سیاسی سمجھ بوجھ کی بات کر رہے ہیں ہم، تو سیاسی سمجھ بوجھ تو دانش مندی تو یہ ہے کہ آپ آج وہ کام نہ کریں جو کل آپ کو اپنے لیے تکلیف دہ محسوس ہو۔ ٹھیک ہو گیا۔ میں ڈاکٹر صاحب، ڈاکٹر افتخار حسن بخاری صاحب، میرا سوال یہ ہے کہ وہاں آزاد کشمیر میں حکومت پیپلز پارٹی کی ہے، جی یہ بلاول بھٹو کس کمیشن کی بات کر اپنی حکومت بنانا چاہتا ہے؟ اسٹارٹ میں کہا کہ لپ سروس ہے، ایسے لپ سروس ہے، ایسے زبانی اپنے خلاف یہ آپ باتیں کر، اپوزیشن بھی خود ہے، حکومت بھی خود ہے۔ نہیں، وہاں پہ جن کا پرائم منسٹر فیصل راٹھور ان کا وہ وہاں پہ حکومت نہیں ہے، حکومت پیپل پارٹی کی ہے، الیکشن سارا پیپل پارٹی کی حکومت کے سارے کہنے پہ یہ سارا جو کچھ بھی ہے انہیں پہ، وہ کس کے خلاف شکوہ کر رہے ہیں، اور جب کسی کے خلاف شکوہ نام لیتے ہیں تو شام کو ان کو تردید کرنا پڑتی ہے، اور پھر وہ دیکھیں کہ اپنے بیانات میں بہت زیادہ تضادات ہیں، اور جو صورتحال ہے وہ ٹھیک ہے، ان کو اپنے جب دیکھیں ان کو ان کی بھی ڈیوٹیاں لگی ہوئی ہیں۔ میرا نہیں خیال کہ دل سے کوئی چاہتے ہوں گے، اس وقت ان کے سب کے سامنے یہ بالکل ایک بلائنڈ ہے پولیٹیکلی، انہیں سمجھ نہیں آ رہا ہے کہ ملک کی کیا سر نہیں ہے، بینیفیشری ہیں، بینیفیشری ہیں، ایکچولی اتنے بڑے بینیفیشری ہیں کہ بلائنڈ ہو چکے ہیں، کیونکہ ایک تو بینیفٹ پراپر بینیفٹ ہو رہا ہے انسان کو کسی اپنی ایفرٹ سے، اپنے لوگوں بزنس سے، یا یہ اتنے کو بلائنڈ کہ ان کو سمجھ نہیں آ رہی کہ بس جو
انہیں اشارہ ملتا ہے, انہیں سمجھ آئے نہ اسے دوڑ کر آگے چل پڑتے ہیں. جس وقت تک دیکھیں کہ میں نے آج سے 15 سال پہلے میرا آرٹیکل موجود ہے, میں نے لکھا تھا کہ پاکستان کو کنفیڈریشن کی طرف لے کر جا رہے ہیں, اور اگر لے کر جانا ہے تو اس کو پراپر دنیا میں, جیسے امریکہ میں کنفیڈریشن ہے اور دنیا میں کنفیڈریشنز ہیں, ملک کو بچائیں. کیونکہ ہمارا انٹیگریٹڈ پاکستان ہے کہ میرے بلوچستان میں بھی رشتہ دار ہیں, کراچی میں بھی, سندھ میں بھی, کے پی کے میں بھی, کشمیر میں بھی, یہ ساری قوم آپس میں ملی ہے, لہٰذا یہ ٹوٹتا تو نہیں ہے. لیکن اس کو آپ کیوں اس کی طرف لے کر جا رہے ہیں؟ اس کو آپ ایسا کریں کہ یا تو کنفیڈریٹ کر دیں اور سچویشن کو بہتر کریں اپنی اپنی اکنامک. جیسے 18ویں ترمیم تھی تو اس میں تو ہم نے تو بہت اور طرح کی سجیشن دی تھی کرپشن پہ بھی, اور اس پہ عمل درآمد نہیں ہو, بلکہ اب اس کو بھی واپس کرنے کی کوشش کی جا رہی ہے. یہ اس کو آگے بڑھائے, اسی ان امینڈمنٹس کو لے جا کے وفاق کو اتنا کی حصہ رکھیں کہ وہ پاکستان زندہ رہ سکے. اب کیوں ہر طرف سے ایسی صورتحال پیدا کر رہے ہیں کہ چاروں کے چاروں, پانچوں کے پانچوں جو صوبے ہیں, ہر آدمی آپ سے دور ہوتا جا رہا ہے اور مرکز سے دوری اختیار کرتا چلا جا رہا ہے, اور آپ نے ان لوگوں کو اختیار اور اقتدار پہ بٹھا دیا جو لوگوں کے ناپسندیدہ ہیں. آپ یقین کریں پیٹرول ڈلوانے جاتے ہیں نا, وہ اکثر ہر دوسرے تیسرے دن گاڑی پہ جانا ہوتا ہے تو 2-4 لوگ وہاں پہ ہر دفعہ میں نے دیکھا گالیاں دے رہے ہوتے ہیں, اتنی گندی گالیاں باہر کھڑے ہو کے. تو لوگ اتنے فرسٹریٹ ہیں. ڈر یہ ہے کہ یہ فرسٹریشن اگر کہیں آرگنائز ہو گئی تو خانہ جنگی شروع ہو جائے گی, کیونکہ لیڈرشپ بھی کوئی نہیں ہے, آئیڈیالوجی بھی نہیں ہے, تو پھر تو انقلاب فرانس کی طرح کو اور گڑبڑنا شروع ہو جائے, اور پھر ہمارے پاس آئندہ کے لیے بھی کوئی رزلٹ نہ رہے. تو بہتر ہے کہ اچھا کنسنسس کر کے بہتر کر کے سب کو ساتھ ملا کر چلیں اور سب سے مشاورت کریں, اور ان سے نہ کریں جو بینیفیشری ہیں, ان لوگوں سے کریں کہ جو نیوٹرل ہیں, جنہیں حقیقی نمائندے, جو اگر نمائندے نہیں بھی ہیں تو حقیقی دانشور تو ہے نا اس ملک میں, انہیں بٹھائیں, اکٹھا کریں اور پوچھیں کہ کیا ہے. اس کا حل وہی بتا سکتا ہے جو اس میں انوالو نہیں ہے, جس کا ماضی بالکل صاف ہے. مکالمے کا آغاز ہونا چاہیے, وہ مکالمہ ان کے ساتھ کریں. ان کے ساتھ یہ تو بیانات دیتے ہیں ایک دوسرے کے خلاف, اور ڈرامہ کرتے رہیں ایک دوسرے کے ساتھ ملے ہوئے. کوئی میں بالکل بھی یہ تو سیکریٹریٹ اسٹیٹمنٹ ہے نا ان کی, سیکریٹریٹ اسٹیٹمنٹ. گیانی صاحب, یہ جو فیصل راٹھور صاحب 1 سال سے پیپلز پارٹی حکومت ہے, کیا یہ میر پور کا جو رزلٹ ہے یہ پیپلز پارٹی کی گورننس پر چارج شیٹ نہیں ہے؟ نہیں صاحب, پہلے جو نا میں بات کر رہے تھے ڈاکٹر حسن ظفر صاحب اور ڈاکٹر افتخار بخاری صاحب, یہ سمجھیں کہ جو آزاد کشمیر کا الیکشن ہے اور اس میں اوپر جتنی باتیں ہو رہی ہیں, یہ ایک نا واقعی لپ سروس ہے. اور یہ الیکشن جو ہے اس میں نہ تو پیپل پارٹی کی ہار ہے نہ نون لیگ کی ہار ہے یا نون لیگ کی جیت ہے. یہ الیکشن اگر حقیقی طور پر دیکھا جائے تو جن لوگوں نے, جن پارٹیوں نے اس الیکشن کا بائیک آؤٹ کیا ہے وہ کامیاب نظر آتے ہیں, اور جو لوگ الیکشن لڑ رہے ہیں وہ ہارتے ہوئے نظر آتے ہیں. اگر 80% لوگ یا 85% لوگ یا 90% لوگ اگر الیکشن میں حصہ نہیں لے رہے تو اس کا مطلب ہے کہ وہ بائیک آؤٹ الیکشن جو بائیک آؤٹ کرنے والوں کا ساتھ دے رہے ہیں اور ان کے ساتھ کھڑے ہیں. اور 10%, 20%, 30% جتنے بھی ٹرن اوور ہے, تو یہ الیکشن میں حصہ نہ لینے والوں کے لیے تو بڑی المیہ ہے نا. تو اس کے حوالے سے یہ دیکھا جائے تو جو الیکشن ہو رہا ہے یہ الیکشن فیئر تو ہے ہی نہیں نا, اس کو فیئر تو کہہ ہی نہیں سکتے. لیکن پیپل پارٹی اگر یہ سمجھتی ہے یا نون لیگ سمجھتی ہے یا دوسرے لوگ سمجھتے ہیں کہ حکومت پیپل پارٹی کی تھی, اور میر پور ڈویژن میں جہاں پہ 13 سیٹس تھیں وہاں پہ نون لیگ 9 کے قریب سیٹیں لے گئی ہیں. پہلے تو میرے خیال سے 7 ہیں الیکشن کمیشن کے مطابق, دوسری خبروں کے مطابق. الیکشن کمیشن کی جب رپورٹ آئے گی اور الیکشن کا اعلان آئے گا تب پتہ چلے گا. لیکن توقع یہ ہے کہ, یا عام خبریں یہ ہیں کہ 9 سیٹیں جو ہے وہ نون لیگ لے جا چکی ہے. تو یہ سمجھنے میں بالکل دشواری نہیں ہے کہ اگر عوام کی دلچسپی کو یا ٹرن اوور کو دیکھا جائے تو تب تو فیصلہ ہو سکتا ہے کہ کارکردگی کا الیکشن ہے. جب عوام حصہ ہی نہیں لے رہی, 20% یا 10% یا 15% لوگ الیکشن میں حصہ لے رہے ہیں, اور جو ٹرن اوور ہے وہ دکھایا کچھ اور جا رہا ہے, تو اس میں ہار جیت تو کچھ بھی نہیں ہے نا. لیکن نہیں گیانی صاحب, چاہے عوام بائیک آؤٹ کرتی ہے یا کم جو ٹرن آؤٹ ہے, یہ سارا پھر اس کا مطلب چارج شیٹ تو پیپلز پارٹی کی حکومت کو کر رہی ہے نا. ہاں, یہ فیصل راٹھور کو ریزائن کر دینا چاہیے. جو بھی حالات ہیں, چاہے راولا کوٹ کے جتنے بھی ہیں, وہ ساری ذمہ داری تو پیپلز پارٹی کی حکومت کی ہے. جو منتظم ہے کر دیں, اس کو سیک کر دینا چاہیے. وہاں پہ پھر کمیشن بٹھا لیں وہ بلاول زرداری صاحب. دیکھیں نا, ایک تو یہ ہے کہ وہ لپ سروس والی بات پھر دوبارہ میں دہرانا چاہتا ہوں.
شکیل میمن صاحب پیپل پارٹی کے، وہ مریم نواز صاحبہ کے بیان کے اوپر وہ اپنا نیریٹو دیتے ہیں، ان کا رد عمل دیتے ہیں کہ آپ کو صرف اور صرف 2047 اپنا فارم 47 کا نشہ ہے، آپ 24 کے الیکشن سے سبق نہیں سیکھ سکتے، تو آپ آگے آ کر بات کرتے ہیں کہ ہم جیت رہے ہیں. پہلے آپ 2024 کا جو الیکشن اس پر تو بات کر لیں.